آج ہم بات کریں گے ایک انٹرسٹنگ اور کنفیوزنگ ٹاپک، سسٹم آف ڈیٹنگ کی۔ یہ سسٹم آف ڈیٹنگ کس نے اور کیوں تخلیق کی یا ان کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کیپٹل حروف میں BC AD یا BCE CE سال کے نمبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ان نمبر کا کیا مطلب ہے اور ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان سوالوں کے جوابات ملیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سال کے ساتھ یہ نمبر کیوں اور کہاں سے آئے۔ تاریخ میں ہر سال کو ایک نمبر اسائنڈ یا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو 2024 AD میں بنی ہے۔ اب یہ نمبر 2024 اور کیپٹل میں AD کہاں سے آیا اور اس کی ضرورت کیوں آئی؟ دراصل یورپ میں قرون وسطی یعنی مڈل ایجز کے دوران یہ طے ہوا کہ ہر سال کو ایک نمبر کے ساتھ لکھا جائے تاکہ ہسٹری کاؤنٹنگ یا ہسٹری رائٹنگ میں آسانی ہو۔ اب جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ یا ریفرنس پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی پیدائش کے سال کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ لیتا ہوں۔ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ میری پیدائش کے 6 سال بعد میں نے اسکول شروع کیا۔ اب جب کہ یہ کانسیپٹ دینے والا شخص ایک عیسائی پوپ ڈایونیسیوس تھا اور اس دور میں عیسائیوں کا غلبہ تھا، تو پوپ نے انسانی تاریخ کے اہم ایونٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ لیا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ایئر کو ریفرنس پوائنٹ بنایا گیا، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک اگر دنیا کا کوئی اہم ایونٹ تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ اس طرح سسٹم آف ڈیٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جتنے بھی ایونٹس یا واقعات ہوئے ان کو بیفور کرائسٹ یا BC سے ڈینوٹ کرنا شروع کیا گیا۔ جیسا کہ گوتم بدھ 563 BC میں پیدا ہوا، الیگزینڈر دی گریٹ 356 BC میں پیدا ہوا تھا اور اہرام مصر یعنی گیزا پیرامڈ 2500 BC میں بنے، یعنی یہ سب واقعات جیزس کرائسٹ کی پیدائش سے 21 سال پہلے ہوئے تھے۔ اس سسٹم کے نتیجے میں سالوں کی جو کاؤنٹنگ تھی وہ بیکورڈ ہونے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے میتھس میں نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں AD کی۔ AD کا مطلب ہے اینو ڈومینی۔ اینو ڈومینی لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا انگلش میں مطلب ان دی ایئر آف آور لارڈ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال ہے، یعنی آسان الفاظ میں عیسوی سال ہے۔ اس سسٹم آف ڈیٹنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو ایونٹ ہوئے ان کو AD کے ساتھ ڈینوٹ کرنا شروع کیا گیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال AD کہلایا، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ غلطی کر کے AD کو آفٹر ڈیتھ تصور کرتے ہیں، یعنی AD کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح اگر کوئی واقعہ یا ایونٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 5 سال بعد ہوا تو اس کو 5 AD سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ مثلا محمد بن قاسم نے سندھ کو 712 AD میں فتح کیا۔ پاکستان 1947 AD کو وجود میں آیا۔ یہاں دوستو اب مختلف ہسٹری کی کتابوں میں آپ نے 2 ٹرمینالوجیز اور استعمال ہوتی دیکھی ہوگی، یعنی BCE اور CE۔ یہ BCE اور CE کا کیا مطلب ہے اور ان کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ہوا یہ کہ کافی لوگ جو اس کرسچن بائفرکیشن کو نہیں مانتے تھے، اسپیشلی جوز یعنی یہودیوں کو اس سے مسئلہ تھا۔ ان دی ایئر آف آور لارڈ میں لارڈ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس وجہ سے جوز نے اپنی ٹرمینالوجیز استعمال کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے BC یعنی بیفور کرائسٹ کو BCE یعنی بیفور کامن ایرا کے ساتھ ریپلیس کر دیا اور AD کو CE یعنی کامن ایرا سے ریپلیس کر دیا اور ان ٹرمینالوجیز کا استعمال شروع کر دیا۔ اب اگر آپ BC کی جگہ BCE اور AD کی جگہ CE استعمال کریں تو بات ایک ہی ہوگی۔ اس سے تاریخ کے کسی ایونٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ 1 BC کے بعد ڈائریکٹ 1 AD شروع ہوتا ہے، یعنی اس سسٹم آف ڈیٹنگ میں کوئی 0 ایئر نہیں ہے۔